جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں طالب حسین اپنے پروگرام ترقی پسند کے ساتھ۔ کل جناب آصف علی زرداری، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان ایک بیٹھک ہوئی لاہور کے اندر، جو کہ ایکسپیکٹڈ تھی کہ ہوگی، کیونکہ ضمنی جو الیکشن تھا پنجاب کا، اس میں پی ٹی آئی کی لینڈ سلائیڈ وکٹری کے بعد ہاتھ پاؤں جو ہے وہ پھولے ہوئے ہیں حکومتی اتحاد کے، اور انہوں نے بیٹھ کر جو فیصلہ کیا، جو ڈسکس کیا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی، کیونکہ 17 جولائی کے الیکشن کے بعد جو لگ رہا تھا کہ اب شاید وفاقی حکومت جو ہے وہ خود سے کوئٹ کر دے اور پنجاب حکومت بھی کوئٹ کر دے، تو حکومتی اتحاد نے غور و خوض کے بعد یہ جو ہے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اچھا، اس میں جو صادر رفیق صاحب نے اور مفتہ اسماعیل صاحب نے جو بات رکھی، تو اس میں یہ تھا کہ پہلے بھی انہوں نے یہ بات کہی اور کل پھر رپیٹ کی کہ دیکھیں، یہ جو ہم نے پاکستان جو ہے وہ بچانا ہے، پاکستان زیادہ اہم ہے، الیکشن اہم نہیں ہے، اور کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اگر ہم ہار جائیں گے اور ہار کر اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے۔ تو اگر پاکستان ہوگا تو سیاست ہوگی، الیکشن بھی ہوتے رہیں گے، کبھی ہار ہوگی کبھی جیت ہوگی۔ تو یہ ایک بات انہوں نے کہی، اور بات ان کی یہ دل کو لگتی ہے، ذمہ داری لینی چاہیے، آپ نے پنگا لیا ہے تو اب ذمہ داری لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ پنجاب حکومت کی جو بات ہے اس میں میرا خیال ہے کہ اب کل زرداری صاحب کل بھی ملے تھے چودھری شجاعت صاحب سے، اور وہاں گلے شکوے بھی ہوئے اور تعاون مانگا، آج پھر ملنے کا وعدہ ہوا تھا، لیکن چودھری شجاعت صاحب نے آج جو ہے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا کہ ہمارے جو امیدوار ہیں وہ پرویز الہی صاحب ہوں گے، اور یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، وہ اپنی بات پہ قائم ہیں کہ پرویز الہی صاحب ہی ہمارے جو ہیں وہ امیدوار ہوں گے، وہ ان کو سپورٹ کریں گے۔ تو اس صورتحال کے بعد اب کس طرح سے پی ایم ایل این یا اتحادی جو ہے مقابلہ کریں گے پنجاب کے اندر، پرویز الہی صاحب کا اس پہ جو ہے کوشچن مارک ہے۔ کوشچن مارک اس طرح سے ہے کہ دیکھیں، آپ کے پاس عددی اکثریت تو ہے نہیں، اب جوڑ توڑ ہوگا اور الزامات لگیں گے، اور الزامات لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کا ایک رکن جو کہ رحیم یار خان سے تعلق رکھتے ہیں، مسعود مجید صاحب، وہ ترکی فلائی کر گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے فلائی کرنے پر جناب شہباز گل صاحب نے کہا جی انہوں نے 20 کروڑ لے لیے ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے 40 کروڑ کی بات کی، عمران خان نے 50 کروڑ کی بات کی ہے، تو ان کا آپس میں بھی کوئی مطلب ایگریمنٹ نہیں ہے باتوں کے میں، بیانات میں، کہ بھئی کتنے میں اصل میں سودا ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ الگ بات ہے۔ تو ایک تو یہ الزام تراشی شروع ہو گئی ہے، اور اسی طرح کاؤنٹر جو آیا ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے الیاس چنیوٹی صاحب کا، کہ انہوں نے خود دعویٰ کیا کہ مجھے 10 کروڑ کی آفر پرویز الہی گروپ کی طرف سے ہوئی ہے۔ تو یہ گندا دھندا جو ہے نا وہ آج سامنے آیا ہے پاکستان کی سیاست کا، لوٹا کریسی، ہاؤس ٹریڈنگ، ریگنگ اور چھانگا مانگا کسی کو اٹھا کے بند کر دینا، یہ ہماری سیاست کی جو ہے ماضی رہا ہے سیاست کا، اور اس وقت جو پنجاب میں نظر آ رہا ہے اب بھی وہی ہونے جا رہا ہے۔ بہت شرمناک، تکلیف دہ، جمہوریت کے لیے یہ نقصان دہ ہوگا۔ اخلاقی طور پہ تو پی ایم ایل این کو اس میں جس طرح انہوں نے رزلٹ کو تسلیم کیا، اس میں مزید ایڈوانسمنٹ کرتے ہوئے انہیں چاہیے تھا کہ وہ خود سے ریزائن کر دیتے پنجاب کی حد تک، اور کوئی مزاحمت نہ کرتے۔ پھر ہمارے جیسے لوگ بھی کہتے کہ یہ ایک جمہوریت پسند رویہ ہے، اور انہوں نے ایک مینڈیٹ کا احترام کیا ہے۔ اب جو ہونے جا رہا ہے 2 دن بعد، رومرز یہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ 10 لوگ پی ٹی آئی کے
منحرف ہو جائیں گے، کوئی فارورڈ بلاک بن جائے گا، کچھ لوگ باہر چلے جائیں گے۔ پرویز الہی صاحب نے ثناء اللہ کے خلاف جو ہے وہ کیس فائل کر دیا ہے سپریم کورٹ میں، اور وہ آج ہی لگ بھی گیا ہے۔ ظاہر ہے پی ایم ایل این کے خلاف جو کیسز ہوتے ہیں وہ ذرا جلدی لگ جاتے ہیں۔ تو ثناء اللہ صاحب کے جو بیان تھا کہ بھئی بندے غائب بھی ہو سکتے ہیں، ان کا بیان کا آپ جو مرضی مطلب لے لیں، لیکن میں چونکہ ایک سیاسی کارکن کے ہوتے ہوئے یہ مطلب لیتا ہوں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بندے ابسینٹ ہو سکتے ہیں اور ووٹنگ والے دن جو ہے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ انہوں نے کوئی دھمکی نہیں دی تھی کہ سر عام کہ میں ان کو اغوا کر لوں گا، کیونکہ ثناء اللہ صاحب بڑے تیز کایاں اور جید پولیٹیشین ہیں، تو اس طرح کی وہ بیوقوفی یا امکانہ بات کر نہیں سکتے۔ بہرحال یہ سیاست میں بیان بازی چلتی رہتی ہے، ایک دوسرے پر الزامات بھی چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو غیر جمہوری رویے ہیں کہ آپ کسی کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کریں اور جوڑ توڑ کریں، میں نہیں کہتا کہ پیسہ کسی نے لیا ہے یا پیسہ دیا ہے، پیسہ انوالو ہے، بات یہ ہے کہ آپ اس نہج پر جاتے کیوں۔ یہ جو صورتحال اس وقت ہے یہ ماضی میں بھی بنتی رہی ہے، تو پھر ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جو ماشاء اللہ لگ جاتا تھا، فوج مداخلت کر دیتی تھی۔ اب شاید وہ مداخلت نہیں کر سکتی کیونکہ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے اور ورلڈ وائڈ جو ہے ایکسیپٹیبلٹی بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ گریزاں ہیں، ورنہ اب تک کو تو کب کی جو ہے نا یہ لٹیا ڈوب چکی ہوتی اور پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پھلانگے جا چکے ہوتے۔ آج جو مطلب ایک اور جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ کاف لیگ نے اور پی ٹی آئی نے بھی یہ ہوٹل بک کرانا شروع کر دی ہیں اپنے امیدواروں کے لیے، اپنے ممبران کے لیے، تاکہ وہ ادھر ادھر نہ ہوں، اور یہ اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں پی ایم ایل والے ان کو اغوا کر لیں یا کہیں چھانگا مانگا پہنچا دیں یا یہ ملک سے باہر چلے جائیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اب بہت مشکل ہوگا اس طریقے سے، کیونکہ سپریم کورٹ جس حد تک انوالو ہو چکی ہے اور لوگوں کا خود سے جو منحرف ہونے والی بات ہے وہ اب سمجھ نہیں آتی، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ موجود ہیں انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے، اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ اب کوئی کمزور ٹکٹ نہیں ہے، اب ایک مضبوط ٹکٹ ہے، لہذا خود سے منحرف ہونے والا یہ معاملہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا، اور پیسے لینے والا معاملہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اکا دکا بندے ہو سکتے ہیں جن کے کانسٹیچوئنسی میں کوئی آپ سمجھ لیں کہ صورتحال یا کیپ یا مخالف دھڑا کوئی موومنٹ کر رہا ہو، یا جنہیں پارٹی سے ٹکٹ کا کوئی چانس نظر نہ آ رہا ہو، وہاں کوئی الٹرنیٹ ڈیولپ ہو رہا ہو، تو اس طرح کی تو کوئی بات ہو سکتی ہے، مگر یہ لین دین کا معاملہ یا ضمیر کے مطابق منحرف ہونا یہ کوئی اس وقت سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ ہمارے سیاستدان تو چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اس وقت جو چڑھتا سورج ہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ تو یہ آج کی جو ایک تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اس وقت، اگلے 2 دنوں میں اس میں بہت زیادہ تیزی آئے گی اور الزامات اور پریس کانفرنس کا سلسلہ مزید شدت اختیار کرے گا، تو جیسے جیسے آگے مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں ہم اس پر بات کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔